بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ رابعہ بصری نہ کوئی شہزادی تھی، نہ کوئی ملکہ تھی، اور نہ وہ کوئی خوبصورت تھی، نہ کوئی خاندانی تھی، بلکہ عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عیب اس میں تھا۔ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کے اپنے خاوند سے پوچھتی، اور اگر وہ کہتے کہ کوئی نہیں ہے تو پھر پوچھتی کہ مجھے اجازت ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اجازت ہے، تو پھر مصلی پر کھڑی ہو جاتی اور فجر کی نماز تک مصلی پر کھڑی رہتی تھی۔ ان کا خاوند جلدی فوت ہو گیا تھا، جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی۔ حسن بصری بصرہ کے امام، سارے مسلمانوں کے امام تھے۔ وہ خود آئے اور خود چل کے آئے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی شادی کا شوق نہیں تھا ان کو، وہ تو اولاد کے قابل ہی نہیں۔ شکل صرف ان کی نیکی اور ان کا جو اللہ سے تعلق تھا۔ ان کو یہ لالچ ہوا کہ یہ میری بیوی ہو جائے اور اس کی توفیل شاید میری بخشش ہو جائے، اور ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ رابعہ، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خود پیغام لے کر آئے تو انہوں نے فرمایا کہ میری 4 باتوں کا جواب دے تو میں شادی کر لوں گی۔ کہنے لگے کیا؟ اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ میں جانتی ہوں کہ دوزخی۔ کہنے لگے یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور اچھا یہ بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اعمال نامے اڑائے گا تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا تو کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا؟ میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا الٹے ہاتھ میں آئے گا؟ کہنے لگے یہ بھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ جب اللہ نیکیوں کو تولے گا، کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی تو کسی کی کم ہو جائیں گی؟ میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا نیکیاں زیادہ ہوں گی؟ کہا کہ یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ، جب لوگ پل صراط سے گزریں گے، کوئی پار نکل جائے گا، کوئی نیچے گر جائیں گے، تو میں پار نکلوں گی یا دوزخ میں گر جاؤں گی؟ اور کہنے لگے کہ یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ تو پھر فرمایا کہ اچھا جاؤ، مجھے تیاری کرنے دو، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے۔ میرے پاس شادی کے لیے وقت کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں، اللہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے، اللہ دنیا ان کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے۔ اور جب ان کا انتقال ہوا، رات کو ان کا انتقال ہوا، اپنی خادمہ سے کہا بس 2-4 آدمی بلا کے مجھے جلدی سے دفن کر دو اور کسی کو نہ بتاؤ۔ صبح لوگوں کو بتا دینا اور میرے کفن دینا میری اس چادر میں جس میں تہجد پڑتی تھی۔ تو انہوں نے راتوں رات دفن کر کے صبح اعلان کیا تو شور مچ گیا، ہائے کیوں بتایا کیوں نہیں؟ تو اگلی رات ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا، سبز لباس پہنا ہوا، حسن و جمال، سورج چہرے پہ چمک رہا تھا۔ پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کہا کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت عمدہ معاملہ کیا ہے۔ کہ آپ کی وہ چادر کہاں ہے جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اتار لی ہے اور مجھے جنت کا جوڑا پہنایا ہے، اور اس چادر کو اللہ نے سنبھال کر رکھا ہے۔ جب قیامت کے دن میری نیکیوں کو اللہ تولے گا تو اس چادر کو بھی تولے گا۔ انہوں نے پوچھا کہ منکر نکیر کا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ میں نے منکر نکیر سے کہا کہ جس اللہ کو 40 سال نہیں بھلایا تو اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر بھول جاؤں گی۔ تو منکر نکیر نے کہا اس کا آگے کیا حساب لینا؟